میرے محترم شیخ الاسلام عزت مآب جناب طاہر القادری صاحب، آپ کی خدمت میں نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ نہایت ہی ادب سے آپ سے گزارش ہے، التجا ہے آپ سے کہ خدا را لوٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، خدا را واپس آ جائیں۔ یہ دنیاوی شہرت، یہ دولت، یہ پروٹوکول آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ ان سب سیاسی کشمکش اور دنیاوی شہرت سے نکل کر آپ ایک حقیقی دنیا میں واپس آ جائیں۔ اس وقت ہمیں اہل سنت بریلوی جماعت کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا سمندر عطا کیا ہے۔ اس صدی میں آپ جیسا صاحب علم، خاص کر کے اہل سنت بریلوی کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں ہے، جو حقیقی معنوں میں ہمیں شریعت کے مطابق تصوف کا نظریہ بتا سکے، اس کے معنی بتا سکے۔ اس وقت ہم لوگ بالکل بکھرے ہوئے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لوگوں نے غیر شرعی اعمال کو اپنے دین کا حصہ بنا کر شامل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں باقی لوگوں سے تنقید کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ ہر وہ رنگ برنگے جو کہ ہمارے دین کو اور ہماری اہل سنت بریلوی کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ درباروں کی حالت دیکھ لیں، ان کا درباروں کا نظریہ ہی چینج کر دیا ہے۔ خوف آتا ہے، روح کانپتی ہے۔ کیا ہمارے بزرگان دین نے اس لیے اپنی ذات کو فنا کر کے ہمیں دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بیچارے، وہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ تو ان کی جیب اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ان کو معاشرے میں کوئی ایسی حکومت سے یا معاشرے میں کوئی ایسی ہیلپ ہے۔ وہ تو اپنے علاج کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جس نے بھی جیسے بھی کہا، وہ شفا حاصل کرنے کے لیے وہ دور سے پھوکے مار کے اپنا علاج کروا کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی بہت ہی خاص علم عطا کیا ہے۔ آپ خود کو بھانپنے کی کوشش کریں کہ آپ کون ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے۔ یہ بات مجھے ضرورت پڑی اس لیے کرنے کی، جو کہ کبھی زندگی میں اگر آپ سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہو تو میں آپ کو اپنے آمنے سامنے بٹھا کر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ بات میں آپ کو ڈائریکٹ نہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ میں نے کیوں ضرورت محسوس کی اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات اتنی ہے کہ آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے میں کسی نہ کسی طریقے سے، میرا مین مقصد ہے کہ میری یہ آواز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں،
جو کہ اس ویڈیو میں میں نہیں کہہ سکتا، وہ میں آپ کو آمنے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے کوئی بھی کہیں بھی مجھے کسی پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کا اگر موقع میسر ہوا تو میں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہی ہیں وہ حقیقتاً آپ ہی ہیں جو اہل سنت بریلوی کو ایک یکجا کر سکتا ہے علم شریعت کے مطابق۔ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، لیکن جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جو علم آپ کو نوازا ہے، ہمیں وہ دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کتابوں میں قصے سنانے والے تو ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں آپ جیسا چاہیے۔ ہم کس روپ میں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس دنیاوی جائیدادیں، دولت، شہرت سے لا تعلقی کا اعلان کر کے خود کو صرف آپ اس میدان میں آئیں۔ سادہ لفظوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کس روپ کی۔ آپ عبدالستار ایدھی کو سامنے رکھ لیں، ہمیں حقیقتاً یہی روپ چاہیے آپ کا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمت کا نظر رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بات میں آپ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے روبرو، آپ کے سامنے آپ کو ڈائریکٹ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ ہی ہیں وہ، حقیقتاً آپ ہی ہیں جو ہمیں تصوف کا اصل معنی شریعت کے مطابق اہل سنت بریلی کے پلیٹ فارم پہ سمجھا سکتے۔ تو آئیں، پلیز دیر نہ کریں، ہم اہل سنت جماعت کو اکٹھا کریں اور ان کو یکجا ایک پلیٹ فارم کے ساتھ لے کر چلیں۔ یہ بکھر چکے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے دین کو بدنام بھی کر رہے ہیں اور گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ ان کا قصور نہیں، ان کی ضروریات اس طرح کی ہیں کہ جیسا کوئی ان کو دیتا ہے گولی، وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم، سب سے بڑا جرم غریبی ہے۔ اس وقت، اس دور میں انسان کا غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان پہ کوئی شکوے شکایات نہیں ہونی چاہیے، ان کو آپ ہی نہیں سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو آئیں بغیر کسی دیر کیے ہوئے اپنے ان کو مرید کہہ لیں، آپ کے چاہنے والے کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کہہ لیں، آئیں ان کو اکٹھا کریں اور یکجا لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو کہیں بھی میری الفاظ میں کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے دلی معذرت چاہوں گا۔ میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچانے کی قدم اٹھایا ہے۔ میں آپ کو آج سے نہیں، میں آپ کو 1988 کی بات ہے، لاہور میں نے آپ کو سنا تھا، 87 86 میں، اس دور سے، اور آج ہمیں سمجھ لگی ہے کہ آپ کیا چاہتے تھے اور کیا نہیں ہو سکا۔ بہرحال باتیں تو کرنے کے لیے اگر میں 24 آور بھی لگا رہا ہوں تو ختم نہیں ہوگی، تو اجازت چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی عرض آپ سے ہے، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔